بسم اللہ الرحمن الرحیم ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی، جیسے کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سر بلندی، اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہ گاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ! جس پروردگار عز و جل کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محبتیں اور محنتیں اٹھاتے، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجدہ کا ضعولا فہدہ۔ ترجمہ: اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تفسیر: وجدہ کا ضعولا فہدہ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے اسرار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال مکانوں مایکون کے علوم عطا کیے اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ورافتہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بعد بھی شرک، کفر اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ کا عائلاً فَأَغْنَى، ترجمہ اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تفسیر وَوَجَدَكَ کا عائلاً فَأَغْنَى، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر غنی کر دیا۔ تین خوش نصیب حضرات، اس آیات کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ حقیقی طور پر مالدار کون ہے؟ آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت سے نوازا ہے۔ یہاں اسی سے متعلق دو احادیث بھی ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اور جسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی اور جسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر قناعت کرنے والا بنا دیا جو اسے دی گئی ہیں، تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قناعت کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔